اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 کی تفسیر ہم دیکھ رہے تھے، تو ہم نے شروع کیا تھا تقدیر کے بارے میں پڑھنا، اسی کی مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تقدیر کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش سے پہلے ہر نیکی اور بدی اپنے ازلی علم کے ساتھ لکھ دی ہے، جیسا ہونے والا تھا، اور ہر انسان اپنی مرضی اور خوشی سے جو کچھ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کے مطابق اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کا نام تقدیر یا قضا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ جیسا کام ہم اپنے ارادے سے کرنے والے تھے ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یہی تقدیر ہے۔ اس مشکل مسئلے کو مزید آسان انداز میں سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر میں حضرت محمود غزنوی کا واقعہ ملاحظہ کریں۔ وہ جو واقعہ تھا کہ حضرت محمود غزنوی سے دو لوگوں نے پوچھا تھا، دو لڑکوں نے، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم جو ہے نا اس باغ میں جائیں گے تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کون سے دروازے سے اس باغ کے اندر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ حضرت محمود غزنوی کو علم تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم اس دروازے سے باہر جاؤ گے اس باغ سے، تو جس دروازے کا میں نام لکھوں گا تم دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤ گے، تو میں تمہیں ایک کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں کہ تم لوگ کس دروازے سے باہر جاؤ گے، پھر تم باہر جا کے دیکھ لینا کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے ایک کاغذ پر ان کو لکھ دیا، انہوں نے وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیا، اور دونوں لڑکوں نے کیا کیا کہ وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے چلے گئے، انہوں نے وہ کسی دروازے سے نہیں گئے۔ تو جب انہوں نے باہر جا کے وہ پیج کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم لوگ کسی دروازے سے باہر نہیں جاؤ گے بلکہ دیوار سے چھلانگ لگا کر جاؤ گے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا حضرت محمود غزنوی کے لکھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تھی، یا اپنی مرضی سے انہوں نے چھلانگ لگائی تھی؟ لڑکوں نے تو اپنی مرضی سے دیوار سے چھلانگ لگا کے باہر گئے تھے نا۔ حضرت محمود غزنوی نے تو صرف کیا کیا تھا، اپنے علم سے ان کو بتا دیا تھا، لکھ دیا تھا کہ تم لوگ فلاں دروازے سے باہر جاؤ گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان جو کام ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے علم سے اس کو لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے متعلق افراط و تفریط۔ تقدیر کا مسئلہ جتنا اہم ہے اتنا ہی نازک اور پیچیدہ بھی ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بحث و تکرار سے منع فرمایا۔ اس کے باوجود بعض لوگوں نے اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کی اور افراط و تفریط کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے۔ ان کے دو مشہور مذہب ہیں جن کو جبریہ اور قدریہ کہا جاتا ہے۔ پہلے مذہب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جبریہ کون سے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور محض ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس جو بھی نیکی یا برائی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے انسان وہی کرنے پر مجبور ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اگر انسان کے پاس نیکی کرنے کا اختیار نہ ہوتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو نیکی کی تبلیغ کے لیے مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کرنے میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل مثال سے اس عقیدے کی تردید کی، یعنی اس عقیدے کو رد کیا ہے۔ جبریہ عقیدے کے حامل ایک مسافر کسی باغ سے گزر رہا تھا، اسے بھوک لگی تو باغ میں داخل ہو کر انگور کھانے شروع کر دیے۔ باغ کے مالک نے پکڑ لیا اور پوچھا، میری اجازت کے بغیر آپ نے یہ جرات کیوں کی؟ وہ کہنے لگا، خدا کی اجازت کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ خدا کا باغ، خدا کا بندہ خدا کے حکم سے کھا رہا ہے، میرا تو کوئی اختیار نہیں، خدا سے پوچھ وہ مجھے کیوں کھلا رہا ہے۔ باغ کے مالک نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ وہ چیخو پکار کرنے لگا کہ تم ظلم کر رہے ہو۔ مالک نے کہا، میں تو تیری طرح مجبور محض ہوں، خدا کے ڈنڈے خدا کے حکم سے تم پر برس رہے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد اس نے اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کر لی۔ اس واقعہ کو لکھنے کے بعد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر کو نہیں کاٹتا بلکہ تجھے کاٹتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پتھر میں مجبور محض ہے اور تو مختار ہے۔ ارے کم عقل، کیا کتا تجھ میں اور پتھر میں فرق کر سکتا ہے؟
اگر تو اس فرق کو نہ سمجھے تو پھر کتے سے بھی زیادہ بیوقوف ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذرا جو دوسرا عقیدہ ہے قدریہ، وہ ان کا لوگوں کا کیا عقیدہ ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مختار کل ہے، یعنی انسان کو ہر جو ہے نا کام کا مختار ہے وہ، یعنی وہ خود مختار ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ مختار کل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل مثال سے اس عقیدے کی تردید کی ہے، یعنی اس عقیدے کو رد کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ انسان مختار کل ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی۔ آپ نے فرمایا اس ٹانگ کو اوپر رہنے دو اور اب دوسری ٹانگ بھی اوپر اٹھا لو۔ وہ کہنے لگا اس طرح تو میں گر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار انسان کے پاس ہے کہ وہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، اگر مختار کل ہوتا تو دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا لیتا۔ تقدیر کے متعلق صحیح موقف کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مذکورہ دونوں نظریات اسلام کے خلاف ہیں۔ دراصل انسان نہ تو پتھر کی طرح مجبور محض ہے اور نہ خدا کی طرح مختار کل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے اور برے دونوں کام کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کے ساتھ عقل اور تمیز بھی عطا کی ہے۔ اسی لیے اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ اچھے اور برے کو پہچان سکے۔ اب انسان اپنی مرضی سے اچھا کام کر سکتا ہے جس کا اسے ثواب ملے گا، اور اپنی مرضی سے برائی بھی کر سکتا ہے جس کی اسے سزا ملے گی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بے بس ہے، مثلا زندگی اور موت، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، شکل کیسی ہوگی وغیرہ، مگر ان چیزوں کے متعلق انسان سے باز پرس بھی نہیں ہوگی، یعنی ان چیزوں کے متعلق تو انسان سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، کل آپ فرمائیے آرأیتکم، بلا بتاؤ تم، ان اگر آتاکم آئے تم پر عذاب اللہ، اللہ کا، او یا آتتکم آ جائے تم پر الساعۃ، قیامت، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تدعونا پکارو گے کسی اور کو، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ آپ فرمائیے بلا بتاؤ تم، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ ایہو، اسی کو، تدعونا پکارو گے، فیکشف، تو دور کر دے گا، ما تدعونا، وہ پکارا تھا تم نے، الیہ، جس کے لیے، ان اگر شاء، وہ چاہے، وتنسونا، اور تم بھلا دو گے، ماں انہیں جنہیں تشرکون، تم نے شریک بنا رکھا ہے، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پس اگر وہ چاہے گا تو اس تکلیف کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے۔ اب پہلی آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم اللہ کے سوا کس کو پکارو گے۔ مشرکین عرب کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ ایک طرف تو وہ بتوں کو خدا کا شریک بناتے اور ان کی پوجا کرتے، لیکن دوسری طرف جب کسی سمندری طوفان میں ان کی کشتی پھنس جاتی تو سارے مادی سہارے ٹوٹ جاتے اور انہیں موت سامنے نظر آتی تو پھر بتوں کو بھول جاتے اور خالق حقیقی کو پکارتے۔ ان آیات میں مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیاوی عذاب کے وقت تم جس خدا کو مجبوراً پکارتے ہو یا قیامت کے دن بتوں کی بے بسی دیکھ کر جس خدا کو پکارو گے وہی حقیقی خدا ہے، اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ اس آیت کی مزید تشریح کے لیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 10 کا حاشیہ نمبر 23 ملاحظہ کریں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجے ہیں، اِلیٰ، طرف، امموں من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے پکڑ لیا انہیں، بالبأساء، سختی سے، والضراء، اور تکلیف، لعلکم، تاکہ، یتضرعون، وہ گڑگڑائیں۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔
اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار مکہ کے اسلام نہ لانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے گزشتہ امتوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں جب تنگی اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا کہ وہ مشکلات سے گھبرا کر سرکشی سے باز آ جائیں، تو انہوں نے تکالیف دیکھنے کے بعد بھی توبہ نہ کی، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو اس طرح حسین بنا کر پیش کیا کہ انہیں اپنے برائی بھی اچھائی نظر آنے لگی۔ تو ظاہر ہے جو قوم اپنی برائی کو اچھائی سمجھنے لگے اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی طرح شیطان نے کفار مکہ کے دلوں میں یہ بات پختہ کر دی کہ ان کے باپ دادا صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، وہ سبھی غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کل بعض اپنی غلط روش کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کئی تعویلات اور توجیہات کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ دراصل شیطانی وساوس ہیں۔ غلطی ہر حال میں غلطی ہے، چاہے اپنے کریں یا بیگانے، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور اس کے بعد پچھتانا بے سود ہوگا۔ فلولا، تو کیوں ایسا نہ ہوا، اذ جب جاءہم، آیا ان پر بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، وہ گڑگڑاتے، ولیکن، لیکن قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، وزینا، اور آراستہ کر دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، یعنی حسین بنا دیا۔ فلما نسوا، پھر جب انہوں نے بھلا دی، ما ذکروا بہ، جو انہیں کی گئی تھیں، فتحنا، کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، حتیٰ، یہاں تک، اذا، جب، فرحوا، وہ خوشیاں منانے لگے، بما، اس پر، اوتوا، جو انہیں دیا گیا، اخذناہم، ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتۃ، اچانک، فاذا، تو اب ہم وہ مبلسون، نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگیں ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سختی اور تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ سرکشی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جائیں، لیکن اس کے باوجود جو قوم نصیحت حاصل نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ ہر قسم کی فراوانی دیکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو اور وہ سرکشی سے باز آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو قوم اس دنیا کی رنگینیوں میں مست رہتی ہے اور ظلم سے باز نہیں آتی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے اور اسے ہر طرف سے مایوس ہو کر رکھ دیتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے اور اس کے باوجود دنیاوی شان و شوکت اور رزق کی فراوانی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، بلکہ اس کے لیے آزمائش اور ڈیل ہے۔ مثال کے طور پر قارون کے پاس دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا، مگر جب اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی تو خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح فرعون کے خاندان میں ہزاروں سال تک مصر کی حکومت رہی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلاتا تھا اور اس نے ہزاروں بے گناہ بچوں کو ذبح کروا دیا، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی تو فرعون کو لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس کی حکومت اور اس کی فوجیں اسے خدا کے عذاب سے نہ بچا سکیں۔ آج بھی دنیا کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ دولت و حکومت ان لوگوں کے پاس ہے جو ظالم ہیں، مگر یہ صورتحال ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ظالم لوگ بالآخر ناکام ہوں گے اور ان کے ظلم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ فلما نسوا، فقطع، تو کاٹ کر رکھ دی ہے، دابیر، جڑ، القومی، اس قوم کی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریفیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا